نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان اللہ ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ طاسين تلك آيات القرآن وكتاب صدق الله العظيم سبحان اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا نبی اللہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں سبحان اللہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع شمع ہے ہے کہ کہ دعا نہیں شمع ہے کہ کہ دعا نہیں سبحان اللہ بخدا خدا کا یہی ہے در بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مخل کہ ہو جو یہاں نہیں تو وہاں وہاں نہیں سبحان اللہ وہی لامکاں کے مکین ہوئے سر عرش عرش تخت نشین ہوئے سبحان اللہ وہی لامکاں کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں سبحان اللہ جس کا مکان نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا سبحان اللہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا پر دو جہاں سے بھی نہ میرا جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں فی کیا کروں کروڑوں جہاں کروں مدحا اہل دول رضا پڑے اس بلا نے میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پالائے نا نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پالائے نا نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا درود و سلام کے بعد میرے انتہائی قابل سب احترام بزرگوں دوستوں عزیزوں خواتین اسلام ناظرین و ناظرات السلام
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی دفعہ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیہ کریمہ پڑھنے اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا تھا. آج میں نے سورہ النمل کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھنے اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا. موضوع اور سبجیکٹ عنوان وہی ہے کہ زکوٰۃ ہر بالغ آزاد مسلمان صاحب نصاب پہ 40واں حصہ یا 2.5% سال کے بعد فرض ہے. اور میں اس کی ڈیٹیل گزشتہ جمعہ کو عرض کر چکا ہوں. اللہ رب العزت کا پیارا کلام سنیں، ترجمہ سنیں، پھر میں احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا طاسین، یہ حروف مقطعات ہے. ان کی مراد، ان کی میننگ اللہ رب العزت کی ذات اقدس جانتی ہے، یا پھر جو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بتایا ہے سرکار جانتے ہیں. سبحان اللہ. البتہ علماء ربانیین اور اولیاء کاملین راسخین جو ہے وہ بھی اپنی اپنی طرف سے ان کی تعبیرات پیش کرتے ہیں. لیکن ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات القرآن و کتاب مبین. یہ آیتیں جو میں نے پڑھی ہے، یا اس سورت کی آیتیں یا پورے قرآن حکیم کی آیتیں، فرمایا تلک آیات القرآن و کتاب مبین. یہ جو آیتیں ہیں نا، اس قرآن کی آیتیں ہیں کہ جو کتاب مبین ہے، سبحان اللہ. مبین کتاب ہے، جس کا بیان روشن ہے، جس کے بیان میں کجی نہیں ہے، جس کے بیان میں کوئی ابہام، شک یا شبہ نہیں ہے. یہ اس قرآن اور اس کتاب کی آیتیں. اور پھر آگے فرمایا ہدی وبشریٰ للمؤمنین. سبحان اللہ. فرمایا یہ جو آیتیں ہیں نا قرآن کی، کتاب مبین کی، فرمایا یہ ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے. سبحان اللہ. ان سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہدایت عطا فرماتا ہے. اور وہ بشریٰ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے بشارتیں ہیں، سبحان اللہ. خوش خبریاں ہیں، گڈ نیوز ہے. یعنی یہ جو آیتیں ہیں اللہ کریم فرما رہے ہیں ہم نے قرآن کے اندر نازل فرمائی ہیں، یا اس سورہ نمل کی، فرمایا یہ سراپا ہدایت ہے. سبحان اللہ. ان کو جب کوئی پڑھے گا، ان پہ غور و خوض کرے گا اور ان کو خالی و ذہن ہو کے پڑھے گا تو پھر اس کو ہدایت صراط مستقیم ضرور مل جائے گی. اور پھر فرمایا یہ مومنوں کے لیے بشارتیں ہیں، بشارت ہے، خوش خبریاں ہیں، گڈ نیوز ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وہ مومن ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا یہ قرآن کی آیتیں جو ہیں ہدایت بھی ہیں اور خوشخبری بھی ہیں، لیکن کن کے لیے؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ. سبحان اللہ. وہ جو 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. نماز کے آداب کے ساتھ سجدے میں 3 تسمیت ہوگی، پھر سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہوگی،
پھر رکوع میں بھی جانا ہوگا، پھر 2 سجدے پہلی رکعت میں، 2 سجدے دوسری رکعت کے اندر، پھر اتحیات بھی ہے، پھر درود شریف اور دعائیں بھی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 1.5 پونے 2 منٹ کے اندر وہ 2 رکعتیں کس طرح پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رکھو جب ہم مسجد میں آ جاتے ہیں نا تو پھر نماز بڑے ہی اہتمام کے ساتھ، اور پھر جس طرح ہم کوئی چیز سنوار کے اپنے کپڑوں کو ایسے ایسے دیکھتے ہیں، کہیں کوئی داغ تو نہیں ہے، سلمت تو نہیں ہے، تو یہ نماز ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، سبحان اللہ، ایسی گفٹ ہے جو باقی جو اعمال ہیں وہ زمین پر فرض ہوئے ہیں، فرش پر، لیکن نماز عرش پر۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام پر اللہ نے معراج کی رات کی نماز فرض فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو نماز کو سنوار کے پڑھنا ہے، اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب رکوع میں جائیں تو پوری طرح سے سلیٹ رکوع کریں، پھر رکوع سے بالکل سیدھے کھڑے ہو کے پھر سجدے میں جائیں۔ جب آپ پہلا سجدہ کرتے ہیں پھر سجدے سے سر اٹھائیں تو یوں اتحیات کی صورت میں بیٹھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں، یوں نماز پڑھیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، فرمایا یہ قرآن کی آیتیں سراپا ہدایت ہیں، ان سے ہدایت ملتی ہے، یہ مومنوں کو جنت کی خوشخبری اور بشارتیں دیتی ہے۔ لیکن کن کو؟ وہ جو 5 وقت کی نماز اب عشق الہی میں، خدا کی محبت میں غرقاب ہو کر پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے آداب کا خیال رکھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا صرف وہ بدنی عبادت نہیں کرتے، وہ مالی عبادت بھی کرتے ہیں۔ اگر اللہ کریم نے ان کو مال و دولت دیا ہے تو اپنی ضروریات کے علاوہ، رہنے سہنے کھانے پینے کے علاوہ اور سواری کے علاوہ، مکان کے علاوہ، اگر ان کے پاس نصاب کو ان کی دولت پہنچ جاتی ہے تو سال کے بعد وہ سونا ہو، گولڈ ہو، سلور چاندی ہو، وہ کرنسی نوٹ ہو، یا مال تجارت ہو، یا بہت سارے مکانات ہوں، یا بہت بڑی لینڈ ہو، یا بہت بڑے اینیمل جانور ہو، گائے ہو، بھینسیں ہوں، اونٹ ہوں، بکریاں ہوں، بھیڑیں ہوں، ان سب پر زکوٰۃ ہے۔ ان سب پر زکوٰۃ ہے۔ ہمارے پاس یہاں تو کوئی اینیمل بھیڑ بکریاں تو ہے نہیں ہے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام پر جب یہ قرآن نازل ہوا تھا نا، اس وقت عرب کے پاس اونٹ بھی کثیر تعداد میں ہوتے تھے، بھیڑیں بکریاں، ان کی بھی زکوٰۃ ہے۔ ہاں البتہ ہم جو زمیندار تھے، یہاں تو ہمارے پاس زمین نہیں ہے، پاکستان میں زمین تھی تو اس زمین کا عشر دیا جاتا تھا۔ کیا دیا جاتا تھا؟ عشر، یعنی جب ہم کٹائی کرتے، وہ منجی کی ہوتی یا گندم کی ہوتی یا باجرے کی ہوتی، کسی فصل کی ہوتی، تو اس کا جو ہے 10واں حصہ، جتنا غلہ آیا 10واں حصہ فرض ہوتا ہے، وہ غریبوں مسکینوں کو، حاجت مندوں ضرورت مندوں کو دی جاتی تھی۔ یہاں ہمارے پاس کرنسی نوٹ ہے، ہماری بہو بیٹیوں کے پاس کھلا سونا ہے اور کلو سونا بھی ہے۔ تو یہ جتنا مال اور دولت ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، قرآن ان کے لیے ہدایت ہے، قرآن ان کو جنت کی خوشخبریاں دیتا ہے جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ نماز تو دن رات میں ڈے اینڈ نائٹ 5 ٹائم 5 وقت فرض ہے، 5 وقت پڑھنی ہے، لیکن زکوٰۃ سال کے بعد آفٹر 1 ایئر 1 مرتبہ دینی ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان کے لیے اس کے ساتھ وہ نمازی بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں
لیکن آخری بات کیا ہے؟ فرمایا بالآخرۃ هم یوقنون، سبحان اللہ. وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر ان کا فل ٹرسٹ ہے کہ یہ دنیا ہم نے ایک دن چھوڑ جانی ہے. جب یہ دنیا ہم نے چھوڑ جانی ہے تو ہمارا ٹھکانہ گریو قبر ہے، اور قبر کی زندگی کو برزخ کہتے ہیں. قبر میں ہم نے قیامت تک رہنا ہے، اور قیامت کے بعد اٹھنے کو ڈے آف ججمنٹ کہتے ہیں. اس دن حساب کتاب ہونا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں باوجود نماز پڑھنے کے، باوجود اپنا مال و دولت اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے خرچ کرنے کے، فرمایا یہ قیامت کے دن کے حساب کے دن پر پورا پورا یقین رکھتے ہیں. اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کے اندر جو کمایا ہے، جو کیا ہے، دن رات ہمارے جو اعمال ہیں، قیامت والے دن اللہ کی ذات کے اندر سے سامنے پیش ہونے ہیں. ہم نے وہاں امتحان دینا ہے، ہمارا ایگزام ہونا ہے، ہم سے پوچھنا ہے دولت کہاں سے کمائی، کیسے کمائی، کہاں خرچ کی، کتنی اللہ رسول کے نام پہ غریبوں مسکینوں اور اپنے غریب رشتہ داروں کو تم نے اٹھانے کے لیے اپنا مال کہاں کہاں خرچ کیا. فرمایا وہ بالآخرۃ هم یوقنون، ان کو قیامت کے دن پہ پورا پورا یقین ہے، فل ٹرسٹ رکھتے ہیں کہ ہماری ہر چیز کا جو امتحان ہے وہ قیامت کے دن ہو کے رہنا ہے. بے شک. اور یہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے، ہم مر جاتے ہیں، تو جو کچھ بھی میرے اور آپ کے پاس ہے نا، یہ ہم ساتھ قبر میں لے کے نہیں جانا. اور پھر جب مر جاتے ہیں نا، پھر فیملی چاہتی ہے جلدی جلدی کوئی کھلی غسل دو، اٹھاؤ، جنازہ پڑھو، جلدی جلدی قبر میں اتارو، مٹی ڈالو. اور جو کچھ میرے اور آپ کے پاس تھا، جب قبر میں ہمارے رشتہ داروں نے ہم کو رکھا تو ہم خالی ہاتھ میں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. اگر نماز پڑھی ہے تو وہ ساتھ جائے گی، اگر زکوٰۃ دی ہے تو وہ بھی ساتھ جائے گی، صدقات و خیرات دیے ہیں تو وہ بھی ساتھ جائے گی. کسی کا بھلا کیا ہے، کسی کے ساتھ ہمدردی کی ہے، کسی کی ہیلپ اور مدد کی ہے، وہ بھی ساتھ جائے گی. لیکن جب ہم مر جاتے ہیں تو گھر والے رو کے افسوس کر کے ہم کو اپنے پاس نہیں رکھتے. کتنا پیارا باپ ہو، کتنی پیاری اماں ہو، کتنا پیارا بیٹا اور بیٹی ہو، کتنی پیاری بیوی ہو، کتنا پیارا خاوند ہو، کوئی رکھتا ہے گھر میں؟ کہتے ہیں جلدی نکالو. عارف کڑی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جان نکلی تے مردہ بنے اج کوئی ہاتھ نہیں لاندا ایک بل تینوں اور رہن نہیں دے او مان کرے جس گھر دا، جو گھر بڑی ریجوں سے بنایا ہے، اس کے اندر تمام سہولتیں بنائی ہیں، پیلس بنا رکھا ہے. یہ صاحب فرماتے ہیں ایک پل تینوں رہنے نہیں دیں دے. ایک پل کہتے ہیں ایک گھڑی، تھوڑی سی دیر، کہتے ہیں ایک پل تینوں اور رہن نہیں دے مان کرے جس گھر. تو دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی بارگاہ میں ہم نے یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. قبر اور حشر میں ہمیں یہی قرآن کی آیتیں کام آئیں گی جن پر ہم آج عمل کریں گے، جن کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے. یہ تھوڑا سا کر لو، اپنے نفس کو ہم کنٹرول کر لیں، نفس کی ساری نہ مانیں. اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کا نور دیا ہے، اس نور کی لائٹ میں
اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں، پھر دیکھیں قبر میں کیا ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ پھر دیکھیں حشر میں کیا ہوگا۔ سبحان اللہ میں نے کہا تھا نا پچھلی دفعہ موجہ ہی موجہ، موجہ سبحان اللہ اور موجہ ہی موجہ نے کس کے لیے موجہ ہے؟ جو آج اس دنیا کے اندر تلک آیات القرآن و کتاب مبین پہ عمل کرتا ہے، اللہ اکبر سبحان ادم و بشرا للمؤمنین، ہدایت حاصل کرتا ہے، خوشخبریاں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اللہ نے اپنے حبیب کے دو نام بشیرم و نذیرا فرمایا، جو ہم نے تمہیں رسول دیا نا وہ بشیر ہے، وہ خوشخبریاں دیتا ہے، بشارتیں دیتا ہے، تمہیں جنت کی نوید سناتا ہے، تمہیں اس ملک کے اندر بھی کامیاب و کامران زندگی بسر کرنے کا وہ بشارت دیتا ہے، اور یہ وہ تمہیں گارنٹی دیتا ہے تم آج اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق زندگی بسر کرو، پھر دنیا کی کوئی قوم تم پہ غالب نہیں آ سکتی، بے شک پھر کوئی تمہیں ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ کریم فرماتے ہیں یہ موجہ نے الذین یقیمون الصلاۃ، ان کے لیے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ دوستو خود بھی پڑھو، اپنے گھر میں بچے اور بچیوں کو، یار کیا 2 بچے لے دینے تو ایک اور بچہ 3 بچے، بچوں کو لایا کرو، جب یہ گھر میں ہو تو ان کو لایا کرو، ان کو معلوم ہو جائے، پتہ چلے یہ میری تقریر تو کوئی نہیں سمجھ رہے، کوئی نہیں سمجھ رہے، یہ چھوٹے معصوم بچے ہیں، لیکن اتنی بات تو سمجھ رہے ہیں دس از ہاؤس آف گاڈ، یہ اللہ کا گھر ہے، ہم نماز پڑھنی ہے، ہم جمعہ، یہ بھی ایک تعلیم ہے، یہ بھی ایک تبلیغ ہے۔ جمعے کے روز انشاءاللہ تعالی اس کمنگ وینسڈے کو جشن میراج النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی محفل ہے، مغرب کے بعد انشاءاللہ شروع ہوگی، تو آپ اکیلے نہ آئیں، پر لنگر کوئی نہیں جی ہونا، کوئی کہتے اوکھا کام نہیں، اور مغرب کی نماز پڑھنی ہے تو کیا کچھ اتنی دیر تک آپ نے اور میں نے بھوکا رہنا ہے؟ لنگر پہ ہم نے، لنگر ماڑی چیز نہیں ہے، یعنی کسی محفل کے بعد لنگر یا کوئی نیاز یا کوئی فروٹ یا مٹھائی تقسیم کی جائے، کھائیں پئیں، یہ منع نہیں ہے، لیکن مقصود لنگر نہیں ہے۔ جب جشن میراج مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا آپ بیان سنیں گے، بہترین خطیب اردو کے، بہترین خطیب انگلش کے انشاءاللہ ہماری محفل میں ہوں گے، تو یہ جو چھوٹے معصوم بچے ہیں بچوں کو ساتھ لے کے آئیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جلدی اس بلا کو جان چھوٹے ہیں کہ نہ کرونا اللہ کریم کرونے سے جان چھڑائے، پھر آپ کھلے دل کے ساتھ نیچے اوپر کاندھے سے کاندھا ملا کے ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے، ہماری خواتین جو ہیں بہو بیٹیاں وہ گیلری میں نماز پڑھیں گے، پھر ہمارے بچے جو ہے صفا ایجوکیشن میں کھلے دل کے ساتھ کلاسیں لگیں گی، اور خواتین کی جو بڑی خواتین کی درس قرآن، تفسیر قرآن، تجوید قرآن، وہ بھی سب کچھ ہوگا، لیکن اللہ سے معافی مانگتے ہیں مولا ہم سے جو گناہ ہو گئے ان کی ہمیں معافی عطا فرما، اور جلد کرونا بلا سے ہم کو نجات عطا فرما۔ آمین۔ اصل بات کرونا کے متعلق حاجی خوشنود صاحب نے کرنا ہے، تو میں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، یا اللہ پاک ہم کو اس سے نجات عطا فرما۔ ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے، اتنا نقصان ہوا ہے کوئی بیان نہیں ہو سکتا، پوری دنیا کی بڑی بڑی سپر پاوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہینڈز اپ کر دیا، زمین پہ لگا دیا، بتا دیا ہے کہ هو اللہ الواحد اللہ اکبر، بس وہی ہے، وہ قہار ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، وہی اس کائنات کو چلاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کا جو نور ہے، اس کی جو آیتیں ہم سنتے سناتے ہیں، فرمایا یہ ہمارے لیے سراپا ہدایت ہے، اور یہ ہم کو خوشخبریاں سناتے ہیں، اور پھر نماز کی تلقین کرتے ہیں، اور یہ آیتیں ہم کو زکوٰۃ، صدقات و خیرات کی تلقین کرتے ہیں۔ ان پہ عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ نے جو ہم سے وعدے فرمائے ہیں
وہ سارے وعدے پورے ہوں گے۔ آئیے میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث سناتا ہوں کہ صحابہ کرام کی جو عادات تھی نا، جنہوں نے سرکار سے قرآن کی آیتیں سنی تھی نا، سرکار سے جنہوں نے قرآن پڑھا تھا نا، یہ آیتیں میں پڑھ کے سنا رہا ہوں نا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوں گے، اگر آپ سن کے خوش ہوتے ہیں، صحابہ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جو سن لیتے تھے صحابہ اس پہ سٹک ہو جاتے تھے، اس پہ پھر وہ فلی طور پہ عمل کرتے۔ سنیے یہ حدیث سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال اتی رجل من تمیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی تمیم کے قبیلے سے ایک آدمی سرکار کے پاس آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس طرح ہمارے قبیلے میں جاٹ، راجپوت، بیس، گجر، ارائیں، سردار، پٹھان، یہ ہماری پہچان ہے۔ اصل جو ہماری ذات ہے نا، اصل جو ہماری برادری اور فیملی ہے نا، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلی اللہ تو عرب کے اندر قبیلے تھے، جس طرح ہمارے قبیلے ہیں نا، اسی طرح قبیلے تھے۔ بنو تمیم کا ایک آدمی سرکار کے پاس آیا۔ سنو، جب سرکار کے پاس آیا نا، آ کے اس نے عرض کی انی ذو مال کثیر و ذو اہل و مال و قابلۃ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت مالدار ہوں، میں بہت مالدار۔ بہت مالدار ہوں، میرا بہت بڑا قبیلہ ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے، ہر چیز میرے پاس ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا کے نا کہ میں مالدار ہوں، امیر ہوں، میرا بڑا قبیلہ ہے، بڑی فیملی ہے، اور میرے پاس سب کچھ ہے، پھر عرض یہ کرتا ہے فَأَخْبِرْنِي كَيْفَ أَصْنَعُ وَكَيْفَ أَنْفِقُ۔ اللہ عرض کی یا رسول اللہ، اب آپ مجھے بتائیں، اللہ اب آپ مجھے بتائیں یا رسول اللہ صلی اللہ کہ میں بہت مالدار ہوں، میرا بڑا قبیلہ ہے، مال مویشی ہے، سونا چاندی گولڈ ایوری تھنگ جو دولت ہو سکتی ہے، یا رسول اللہ وہ ساری کی ساری میں مجھے بتائیں کہ میں اس دولت کو کس طرح خرچ کروں، کس طرح میں اس دولت کو خرچ کروں، استعمال کیسے کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی اپنی دولت کے استعمال کا پوچھ رہے ہیں، اور تسی بھی کدی کدی پوچھتے ہو آپ کے ساتھ اے مسئلہ کس طرح ہے، زکوٰۃ دینی ہے تو پھر آپ بھی زکوٰۃ کے مسائل مجھ سے پوچھتے ہیں، لیکن قربان جائیں صحابہ پاک پہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، اور سرکار ان کو فرماتے تھے، بتاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام سے ذرا پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا مال کس طرح خرچ کروں، کیسے خرچ کروں، کہاں خرچ کروں، کس کو دوں، کتنا دوں۔ اب سنو، جب اس نے سرکار علیہ السلام سے پوچھ لیا نا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تخرج الزکوٰۃ من مالک، فرمایا تو اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر، سبحان اللہ۔ اپنے مال سے زکوٰۃ نکال، جو مال تیرے پاس ہے تو اس میں سے کیا نکال، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ نکال۔ تو زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہوگا، فرمایا فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ، یہ زکوٰۃ جو ہے تو طاہروں کا، یہ تجھے پاک کر دے گی، سبحان اللہ یہ تجھے پاک کر دے گی۔ پاک کر دے گی۔ اور وہ قرآن کی آیت تو میں نے سنائی نا، پورا خطبہ دیا اس پہ، اللہ کریم فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ محبوب اپنے ان غلاموں سے، ان صحابہ پاک سے، ان مومنوں سے، مومن مردوں سے، مومن عورتوں سے
اے پیارے حبیب علیہ السلام صدقات و خیرات وصول کرے، ان سے زکوٰۃ لے کر محبوب پھر جہاں آپ چاہتے ہیں اس کو خرچ کریں۔ اور سرکار کہاں خرچ کرتے تھے؟ اپنی ذات پر زکوٰۃ نہیں خرچ کرتے، اپنی فیملی پر۔ ایک کافر بہت بڑا سکالر، اس نے اسلام کا مطالعہ کیا، اسپیشل کی یہ جو 5 پلر آف اسلام ہے اس کے متعلق جب وہ زکوٰۃ کے سبجیکٹ پہ آیا نا اور پوری ڈیٹیل پڑھی نا، اور جب اس نے یہ پڑھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے زکوٰۃ لیتے ہیں لیکن وہ زکوٰۃ اپنی فیملی پہ خرچ نہیں کرتے، اپنی فیملی پر، اپنی ذات پر، اپنے اہل بیت اطہار پر وہ زکوٰۃ صرف نہیں کرتے، تو وہ کہنے لگا مجھے یقین ہو گیا ہے اگر یہ بادشاہ ہوتے، اگر یہ کنگ ہوتے، اگر یہ مالک بادشاہ ہوتے یا کوئی رئیس ہوتے تو یہ قوم سے مال سمیٹ کے اپنے محل میں لاتے، لیکن یہ مال لے کے تو غریبوں مسکینوں کو خرچ کرتے ہیں۔ لہذا یہ دین بھی سچا ہے، اس دین کو پیش کرنے والا نبی محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم، محبوب ان سے مال زکوٰۃ صدقات و خیرات لے کے اس کے ذریعے ان کو پاک کر دیں، مزکی کر دیں، صاف کر دیں، ستھرا کر دیں۔ میں نے آپ کو یہ حدیث گزشتہ جو سنائی تھی نا، ان هذه الصدقات اوساخ الناس، یہ جو صدقات خیرات زکوٰۃ ہے یہ میل کچیل ہے۔ میل کچیل کو سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، علی صاحب بھی آ گئے۔ میل کچیل، آپ زمیندار ہیں، آپ نے کبھی گنے پیلے ہیں؟ جن کے ہاں گنے ہوتے نا، ہماری زمین میں گنے ہوتے تھے تو باقاعدہ گنوں کو پیل کے بیلنے میں پھر ہم رو کو جو ہے نا کڑاہ پہ چڑھاتے تھے گڑ اور شکر بنانے کے لیے۔ تو جب اس کے نیچے ہم آگ جلاتے تو پھر اس پہ میل آ جاتی تھی، اس میل کو کاٹ کے نکالتے تھے، اس کو باہر پھینکتے تھے کہ اگر یہ سامر رہی تو گڑ نہیں صحیح بنے گا، شکر نہیں بنے گا۔ تو یہ میل کچیل والا گڑ بندہ قبول نہیں کرتا، وہ میل کچیل والا مال جس میں تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور اللہ کے بندے اس میل کچیل کو کھائے گا تو پھر تیرا کیا بنے گا؟ یہ زکوٰۃ میل کچیل ہے، اس کو نکال۔ تیرا پاک مال جو تو نے حلال طریقے سے کمایا، جمع کیا ہے، اگر تو زکوٰۃ نہیں دیتا تیرا سارا مال میل کچیل والا ہو جاتا ہے۔ حدیث اس کو میں ختم کر کے پھر حاجی صاحب کو میں نے جو ہے سپیکر دینا ہے۔ فرمایا پھر کیا کر، اپنے مال سے زکوٰۃ نکال، وَتَصِلُ أَقْرَبَائِكَ وَتَعْرِفُ حَقَّ الْمِسْكِينِ وَالْجَارِ وَالسَّائِلِ۔ فرمایا پھر تیرے جو اقربا ہے نا، تیرے قریبی رشتے دار، ہم کہتے ہیں بھائی یہ زکوٰۃ صرف غریبہ مسکینہ سے نہیں لگ گئی، جو ہمارے رشتے دار کمزور ہیں، وہ بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، ماموں ہے، چچا ہے، خالہ ہے، انٹی ہے، ماسی ہے، یہ جتنے رشتے دار اگر ان میں کوئی صحیح کریکٹ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو فرمایا پہلے ان کو دو، پھر باقی غریبوں کو بھی دو، پھر دینی اداروں کو بھی دو، دارالعلوموں کو بھی دو، جہاں جہاں تمہارا دل چاہتا ہے وہاں دو، اس لیے کہ دارالعلوموں کے اندر جو آپ ہمارے زکوٰۃ دیتے ہیں اس سے عالم پیدا ہوتے ہیں، وہ آپ کو خطیب بن کے آپ کو قرآن و سنت بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا پہلی بات ہے اپنے رشتے داروں میں زکوٰۃ تقسیم کا، پر یہ نہیں کہ ان کو زکوٰۃ لگتی بھی ہے یا نہیں، اگر زکوٰۃ نہیں لگتی ویسے غریب ہے تو ان کی مدد کر، ہدیے دے، ہدیے کے طور پہ ان کی مدد کر۔ حضور فرماتے ہیں جو کسی اپنے رحمی سلسلے اپنے قریبی رشتے دار کی مدد کرتا ہے اس کو 2 ثواب ملتے ہیں، ایک مدد کا، دوسرا اپنے قریبی رشتے دار کی ہیلپ کا۔ تو حضور نے فرمایا پہلے اقربا،
پھر تو مساکین، پھر غریب، پھر پڑوسی، پھر مانگنے والے. فرمایا یہ زکوٰۃ کے مستحق ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس صحابی نے جب پوچھا تو اس کی ڈیٹیل بتائی. میرے دوستوں بزرگوں، صحابہ کرام پوچھ کے اپنا مال خرچ کرتے تھے. مجھے اور آپ کو بھی ہمیں قرآن سے پوچھنا ہے، رسول اللہ کی حدیث سے پوچھنا ہے، علماء سے پوچھنا ہے کہ ہمارے پاس مال ہے، ہم نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے، کہاں دینی ہے، کیسے دینی ہے. جب ہم یہ زکوٰۃ دیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو وعدے قرآن میں کیے ہیں وہ پورے ہوں گے. اللہ سے دعا التجا ہے اللہ پاک ہم کو قرآن اور سنت پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.